السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ قابل احترام دینی و میلے بھائیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، حمد و ثنا اس پالنہار کے لیے ہے، مالک کائنات کے لیے ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اس دنیا کا سب سے صحیح ترین دین اسلام کا ماننے والا بنایا۔ درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام کی مقدس گروہ جماعت پر، بالخصوص آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے دین کی باتوں کو، رب العالمین کے پیغامات کو ہم تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی، بڑی جد و جہد کی، محنتیں کی، اور پوری سیرت اس سلسلے میں گواہ ہے۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں توحید کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا پیغام توحید کا پیغام ہے۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے پوائنٹ کی شکل میں پیش کروں گا۔ نمبر 1، توحید کا معنی کیا ہے؟ نمبر 2، توحید کے پارٹس، قسمیں کتنی ہیں؟ نمبر 3، توحید کی اہمیت کتاب و سنت کی روشنی میں۔ نمبر 4، توحید کے فوائد و ثمرات۔ نمبر 5، توحید کے تقاضے۔ نمبر 6، تمام انبیاء کرام کی اصل دعوت توحید کی دعوت تھی۔ نمبر 7، توحید کی اہمیت صحابہ کرام کی یہاں۔ نمبر 8، توحید کے خلاف بعض اعمال ہمارے گھروں میں موجود ہیں شرک کی شکل میں۔ نمبر 9، توحید کو چھوڑنے کے نقصانات۔ نمبر 10، توحید سے ہم غافل ہیں۔ میرے بھائیوں، توحید کا معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے توحید کا معنی آپ کو ملے گا کسی چیز کو ایک جاننا، کسی چیز کو ایک ماننا۔ جب بندہ توحید کو تسلیم کرتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ رب کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ توحید کی شرعی تعریف
اسلامی نقطۂ نظر سے یہ ہے، تمام عبادتوں میں رب العالمین کو تنہا جاننا، ہر طرح کی عبادتیں جو قرآن سے ثابت ہیں، جو حدیث رسول سے ثابت ہیں، ان تمام عبادتوں کو صرف رب العالمین کے لیے انجام دیا جائے، کسی اور کے لیے وہ عبادت نہ انجام دی جائے۔ اب سوال یہ ہے، توحید کی قسمیں کتنی ہیں؟ علماء کرام نے توحید کو 3 حصوں میں بانٹا ہے، 3 حصوں میں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین کو تنہا رب جاننا، پوری دنیا کا نظام، پوری دنیا کا سسٹم رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، رزق وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے، زندگی وہی دیتا ہے، آل و اولاد وہی دیتا ہے۔ نمبر 2، توحید الوہیت، رب کو تنہا الہ جاننا، جو عبادتیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں ان عبادتوں کو رب کے لیے انجام دینا۔ نمبر 3، توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں ان صفات کو ماننا، تسلیم کرنا۔ اللہ رب العالمین کی صفت سننے کی ہے، دیکھنے کی ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہیں، ان تمام صفات کو ماننا، ان کی تعویل نہیں کرنا۔ سیدھی سی بات ہے، رب کے پاس آنکھ ہے، ہم آنکھ مانیں گے، اس آنکھ کی کیفیت کیا ہے، اس آنکھ کی سائز کیا ہے؟ وہ آنکھ انسانوں کی آنکھ کی طرح ہے، رب کے ہاتھ انسانوں کے ہاتھ کی طرح ہیں۔ رب کے ہاتھ کی لمبائی کیا ہے، چوڑائی کیا ہے، اس سلسلے میں نہیں پڑھنا ہے، صرف اتنا ماننا ہے رب کے پاس آنکھ ہے، رب کے پاس ہاتھ ہے، جو بھی اور صفات ذکر کی گئی ہیں ان کو ماننا۔ میرے بھائیوں، پوائنٹ نمبر 3، توحید کی اہمیت۔ ہم تمام انسانوں کو رب العالمین نے توحید کے لیے پیدا کیا ہے، ہم تمام انسانوں کو رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہی توحید عین اسلام ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے، اور اسی طریقے سے پورے قرآن کریم میں 6000 سے زائد آیتیں ہیں۔ یاد کرنا میرے بھائیوں، پورے قرآن کریم میں 6000 سے زائد آیتیں ہیں۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس آیت کے اندر رب نے توحید کی بات نہ کی ہو۔ اور اسی طریقے سے آپ سمجھو، پورے قرآن کریم میں جس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عظیم آیت قرار دیا، پورے قرآن میں جس آیت کو نبی نے سب سے عظیم آیت قرار دیا، آپ کو پتا ہے وہ کون سی آیت ہے؟ وہ قرآن کی وہ آیت ہے جس آیت کا ایک ایک لفظ، جس آیت کا ایک ایک ورڈ توحید میں ڈوبا ہوا ہے، توحید کے پیغام کو سموئے ہوئے ہے۔ اور وہ آیت وہ ہے جسے ہر بندے مومن جانتا ہے، جسے ہر مسلمان جانتا ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کا ایک ایک لفظ توحید کو سموئے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، توحید کو سمجھنا ہو، رب کی کاریگری کیا ہے اسے جاننا ہو تو قرآن پڑھو، قرآن میں غور کرو۔ اب اللہ رب العالمین فرماتا ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اے دنیا کے انسانوں، اے لوگوں، آؤ رب کی کاریگری دیکھو۔ رب نے اونٹ کو پیدا کیا، رب نے اونٹ کو پیدا کیا۔ لوگوں، اونٹ پر ریسرچ کرو، اونٹ پر غور کرو، اس کی بناوٹ کیا ہے۔ اونٹ کہاں زندگی گزارتا ہے؟ ریگستان میں۔ یاد کر کے رکھنا، اونٹ ریگستان میں رہنے والا ہے، اور ریگستان میں 2 چیزوں کی پریشانی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ 2 چیزوں کی پریشانی، نمبر 1 پانی، نمبر 2 طوفان آتے ہیں۔
ان طوفانوں سے آنکھوں میں دھول آ سکتے ہیں، ریت کے ذرات گھٹ سکتے ہیں۔ رب کی کاریگری دیکھو، رب نے اونٹ کو ایسا بنایا کہ اگر ایک ہفتے تک اگر اونٹ ریگستان میں رہتا ہے، ایک ہفتے تک اسے پانی نہ ملے کوئی دقت نہیں، ایک ہفتے بغیر پانی کے وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ کیوں؟ رب العالمین نے اسے بنایا ہی اس طریقے سے ہے کہ ایک ایک ہفتے کا پانی وہ اپنے اندر اسٹور کر لیتا ہے۔ اور بات ہے دھول کی، طوفانوں کی، ریگستان میں طوفان آتے ہیں، انسان ہو پریشان ہو جائے، رب نے اونٹ کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ اونٹ اگر طوفان آئے اپنی آنکھیں بند کر لے تاکہ ریت نہ آ سکے، دھول نہ آ سکے، آنکھ بند کرنے کے باوجود بھی اونٹ کو دکھائی دیتا ہے۔ رب نے اس طریقے سے اسے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، توحید کی اہمیت یہ ہے، کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، 99 دفتر اس کے رب کے سامنے کھولے جائیں گے، 99، اور ہر کسی کے اندر گناہ ہوگا، 99 دفتر، ہر دفتر گناہوں سے ڈوبا ہوا ہوگا، پر ایک طرف ایک دفتر ہوگا جس کے اندر توحید خالص ہوگی۔ رب نے فرمایا کہ یہ دفتر میزان کے جس طرف رکھا جائے گا، 99 دفتروں پر یہ ایک دفتر بھاری ہو جائے گا، پر یہ اسی وقت ہوگا جب توحید کے اندر شفافیت ہو، جب توحید ہمارا توحید خالص ہو، جب توحید میں شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، بدعتیں نہ ہو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، من اسعد الناس بشفاعتک، اے اللہ کے رسول کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کسے ملے گی؟ آپ کس کے لیے شفاعت کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے اخلاص کے ساتھ توحید کو تسلیم کیا ہوگا، توحید کو مانا ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، توحید کی عظمت یہ ہے، ہم ایک داعی ہیں، دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے دعوت کی شروعات کس سے کرنی ہوگی؟ ہمیں اپنے دعوت کی شروعات توحید سے نہیں ہمیں اپنے دعوت کی ابتدا نماز سے نہیں کرنی ہے، روزے سے نہیں کرنی ہے، حج سے نہیں کرنی ہے، ہمیں اپنے دعوت کی شروعات توحید سے کرنی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، توحید کی عظمت یہ ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، نیکیوں کے پہاڑ اس کے پاس ہیں۔ وہ انسان اس دنیا کے اندر رفاہی کام بہت کیے کرتا تھا، بہت کیے اس نے رفاہی کام، یتیموں کی پرورش کی، بیواؤں کے کھانے، کپڑے، رہنے، ساری چیزوں کا انتظام کیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا، غریبوں کا وہ پورا انتظام کرتا تھا، لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اس کے یہاں توحید نہیں تھی۔ یہ پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں اسے کل قیامت کے دن فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ لیکن اسی پہ کے الٹا میرے بھائیوں، ایک شخص تھا، اس نے اس دنیا کے اندر چوری کی، بدکاری کیے، جھوٹ بولے، شراب پیے، دنیا کے بڑے بڑے جرائم اس نے کیے، پر جب اس کی ملاقات رب سے ہوئی تو اس کا توحید خالص تھا، اس کے یہاں شرک نہیں تھی، اس کے یہاں بدعتیں نہیں تھی، اس کے یہاں کفر نہیں تھا۔ رب العالمین ایسے شخص کو بخش سکتا ہے، رب العالمین ایسے شخص کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب وہ ہے جو شرک کے سوا سارے جرائم کو اگر معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک، ان الشرک لظلم عظیم، اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو وہ شرک کا ظلم ہے، اور اللہ رب العالمین مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ نمبر 4 میرے بھائیوں، تمام انبیاء کرام کی دعوت مشترکہ طور پر توحید کی دعوت تھی۔ یاد رکھیں، تمام انبیاء کی شریعتیں مختلف تھی، لیکن تمام نبیوں کا ایک پیغام یکساں تھا، تمام نبیوں نے ایک آواز یکساں لگائی، سب کو رب نے وہ دعوت دے کر کے بھیجی، اللہ رب العالمین نے بھیجا، شریعتیں مختلف تھیں۔ آپ دیکھیں، آدم علیہ السلام کی شریعت میں سگے بھائی بہن کا آپس میں شادی کرنا
جائز تھا اور ہماری شریعت میں حرام۔ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت لینا جائز نہیں تھا اور امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت حلال تھا، لیکن تمام انبیاء نے ایک پکار مشترکہ طور پر پوری دنیا والوں کے سامنے لگائی، اور وہ کون سی پکار تھی، کون سی گہار تھی؟ توحید کی بات تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے پوری دنیا والوں کے لیے جو بھی نبی بھیجے، ہم نے جس قوم میں، جس جماعت میں جو بھی نبی بھیجے، سارے نبیوں نے ایک بات کہی، ان اعبدوا اللہ، اے لوگو رب کی عبادت کرو، اے لوگو اپنی پیشانیاں جھکانی ہے رب کے سامنے جھکاؤ، اے لوگو اپنا ہاتھ پھیلانا ہے رب کے سامنے پھیلاؤ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ ساری چیزیں طاغوت میں شمار کی جاتی ہیں، رب کی بندگی کی جائے، رب کی عبادت کی جائے۔ تمام نبیوں نے اس بات کی دعوت دی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے نبی کو متنبہ کیا، نبی کو آگاہ کیا، الرٹ کیا کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا نا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ اس دنیا کے سب سے عظیم پوسٹ پر ہیں، آپ کا مقام اس دنیا کے سارے انسانوں میں سب سے عظیم ہے، سب سے اونچا اور فائق ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جب ایک نبی کے یہاں اگر شرک آ جائے اس کے عمل برباد ہو سکتے ہیں، تو ہم اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر ہماری زندگیوں میں شرک گھس آئے تو ہماری مغفرت کس طریقے سے ہو سکتی؟ مقصود یہ نہیں تھا، نبی نے شرک کیا، امت کے لوگوں کو آگاہ کرنا تھا کہ اگر شرک کرو گے تو تمہارے سارے اعمال، تمہاری ساری نیکیاں جو پہاڑوں کے برابر تم نے اکٹھا کر رکھی ہیں، رائگاں اور برباد کر دی جائیں گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، توحید کا فائدہ کیا ہے؟ توحید کا فائدہ یہ ہے، نمبر ایک، توحید کو تسلیم کر لینے کے بعد ایک انسان کا کائنات کے تعلق سے نقطہ نظریہ بدل جاتا ہے۔ ایک انسان جب توحید کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا یہ پختہ عقیدہ ہوتا ہے کہ کائنات کا رب ایک ہے، کائنات کا الہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ لیکن جب بندہ توحید کو نہیں مانتا ہے، لیکن جب انسان توحید کو نہیں مانتا ہے تو کائنات کی ہر چیز میں اسے خدا دکھائی دیتا ہے، کائنات کی ہر چیز میں اسے خدا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی سورج کی پوجا ہو رہی ہے، کبھی چاند کی عبادت ہو رہی ہے، پتھر چار کہیں روڈ پر رکھ دیے گئے اس میں معبود نظر آ گیا، درخت ہے کہیں اگ آیا اس میں معبود نظر آ گیا۔ جب انسان حقیقی رب کو چھوڑتا ہے تو دنیا کی ہر چیز میں اسے رب دکھائی دیتا ہے، حالانکہ رب نے یہ چاند، یہ سورج، درخت، پتھر، یہ پہاڑ، شجر و حجر، ساری چیزوں کو رب نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کی تخلیق رب نے کیوں کی ہے؟ ہمارے فائدے کے لیے کی ہے، تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ میرے بھائیوں، توحید کا دوسرا فائدہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ہمیں حاکم بنا دے گا، ہمیں اقتدار عطا فرمائے گا۔ ہم جس علاقے میں رہیں گے، جس ملک میں رہیں گے، ہم صاحب اقتدار رہیں گے۔ سورہ نور آیت نمبر 55 جا کر کے دیکھ لیجئے گا، رب نے سورہ نور کی 55 آیت کے اندر یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ایمان لے کر کے آئے اور تم نے اپنے آپ کو شرک سے محفوظ کر کے رکھا تو ہم تمہیں صاحب اقتدار بنا دیں گے۔ اور اسلامیہ اور پوری ملت اسلامیہ کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے، جب تک مسلمانوں کے یہاں شرک نہیں تھا، جب تک مسلمان توحید خالص پر
عمل پیرا تھے، اس وقت تک ان کی اقتدار تھی، صاحب سلطنت مانے جاتے تھے۔ جس طرف کا انہوں نے رخ کیا، کامیابی نے ان کا استقبال کیا، جس علاقے کا انہوں نے رخ کیا، فاتح قوم کی حیثیت سے اس علاقے میں مسلمان داخل ہوئے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو تیسرا فائدہ توحید کا یہ ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اور اپنے ایمان کو شرک سے خلط ملط نہیں کیا، شرک سے پاک و صاف رکھا، ان کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن کی یہ آیت دنیا کے ہر بندے کو یہ چیلنج کر رہی ہے، یہ پیغام دے رہی ہے کہ دنیا کے اندر امن اگر ممکن ہے، دنیا کے اندر سکون اگر ممکن ہے، دنیا کا ہر فرد اگر امن و سکون کا خواہاں ہے تو اسے شرک سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا، اپنے معاشرے سے شرک کا خاتمہ کرنا ہوگا اور معاشرے کے ہر فرد کو توحید کو اپنانا ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس توحید کا چوتھا فائدہ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ ایک بندہ مومن ہے، کل قیامت کے دن رب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، رب کہتا ہے میرے بھائیو سنو، رب کے یہاں توحید کی عظمت کیا ہے۔ رب کہتا ہے ایک بندے مومن قیامت کے دن مجھ سے ملے، اس حال میں زمین سے لے کر کے آسمان تک گناہوں سے وہ شخص ڈوبا ہوا ہے، زمین سے لے کر کے آسمان تک وہ شخص گناہوں سے ڈوبا ہوا ہے، لیکن اس نے شرک نہیں کیا، لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہے۔ میں کیا کروں گا؟ رب کہتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک مغفرت اس کے پاس نہیں، رب اسے معاف کر سکتا ہے، رب اسے بخش سکتا ہے، لیکن جس کے یہاں شرک ہو، رب کے یہاں شرک کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، بلکہ رب نے قرآن میں ایک مثال دے دیا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ مشرک جنت میں جا سکتا ہے لیکن کب؟ اس وقت جب اونٹ سوئی کے اندر جو ہول ہوتا ہے اس کو پار کر۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اونٹ اتنا بڑا جانور سوئی کے اندر جو ہول ہوتا ہے اس کو پار کر جائے؟ نہیں ممکن۔ کیا ہے؟ مشرک کبھی جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیو توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ نمبر ایک، توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے توحید کی حفاظت کریں۔ شرک ہماری زندگیوں میں اس طریقے سے گھستا ہے، شرک ہمارے توحید کو اس طریقے سے برباد کرتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، ایک بات اس مسجد سے سن کر کے اور یاد کر کے جانا، اگر آپ اس دنیا میں غریب ہو، آپ کے پاس مال نہیں، جائیداد نہیں، آپ اس دنیا میں فقیر شمار کیے جاتے ہو، مسکین شمار کیے جاتے ہو، لیکن آپ کے پاس توحید ہے، آپ کے پاس ایمان ہے، تو یاد رکھنا آپ کے پاس اس دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ آپ اس دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی ہو، سب سے رئیس ہو، لیکن اسی کے برعکس اگر آپ اس دنیا کے اندر بے انتہا مال والے ہو، جائیداد والے ہو، اربوں خربوں کے مالک ہو، لیکن آپ کے پاس توحید نہیں ہے، شریعت کی نظر میں، اسلامی نقطۂ نظر سے آپ اس دنیا کے فقیر ہو، اس دنیا کے مسکین ہو۔ اس وجہ سے سب سے عظیم دولت توحید کی دولت نہیں ہے، اور جو چیز جتنی زیادہ عظیم ہوتی ہے، امپورٹنٹ ہوتی ہے، لوگ اس پر حملہ بھی اتنا ہی زیادہ کرتے ہیں۔ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہو، لوگ اس پر اتنا ہی زیادہ حملہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں توحید کی حفاظت کرو۔ نمبر دو، توحید کا تقاضا یہ ہے نفع نقصان کا مالک صرف رب کو جانا جائے، پوری دنیا مل جائے۔ نبی نے ابن عباس کو کہا تھا، اے ابن عباس پوری دنیا مل جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، نہیں نقصان پہنچا سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ اور اے ابن عباس یہ بھی سن لو، پوری دنیا مل کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، لیکن اگر رب نہ چاہے تو فائدہ پوری دنیا نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے توحید کا تقاضا یہ ہے مانگا جائے تو رب سے مانگا جائے،
سوال کرو تو رب سے سوال کرو۔ آپ کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں، جوتے ٹوٹ چکے ہیں، آپ نے شادی کی، 10 سال بیت چکے ہیں۔ توحید کا تقاضا یہ ہے، مزار پر مت جائیے، کسی پیر کے پاس مت جائیے، کسی ولی کے پاس، کسی مولوی کے پاس مت جائیے، اپنا رشتہ سیدھے رب سے جوڑیے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے بندے مومن، میں تیرے نزدیک، تیرے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو مجھ سے مانگ، میں دیکھ تجھے کس طریقے سے عطا کرتا ہوں، مجھ سے سوال کر، میں تجھے دوں گا، میں تجھے نوازوں گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، توحید کا تقاضا ہے یہ ہے، بدعتوں سے دور رہو۔ بدعتوں سے، محرم کی بدعت ہو، سفر کی بدعت ہو، کوئی اور بدعت ہو، ان بدعتوں سے دور رہو۔ اسی طریقے سے توحید کا تقاضا یہ ہے کہ شرکیہ اعمال سے ہم دور رہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، توحید کی عظمت صحابہ کے یہاں کیا تھی، نبیوں کے یہاں کیا تھی، آپ یہ سمجھ لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسی توحید کے خاطر آگ میں ڈالا گیا، اسی توحید کے خاطر نبی کو ستایا گیا، مارا گیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اسی توحید کے خاطر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کے ریگزاروں پر گھسیٹا گیا۔ اسی توحید کے خاطر پورے آل یاسر کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے خبیب بن عدی ایک صحابی ہیں، ان کو کفار مکہ نے میدان میں کھڑا کیا، اور ایک شخص ان کا رئیس آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، خبیب صرف تم اتنا کہہ دو، آج تمہاری جگہ پر محمد ہوتا اور اسے پھانسی دی جاتی۔ یاد رکھو واقعہ، صحابہ کے دلوں میں نبی کی عظمت، توحید کی عظمت، نبی سے محبت کیسی تھی، یہ واقعہ مثال کے لیے کافی ہے۔ خبیب نے کہا، لوگو کیا کہتے ہو، صرف اتنی بات کہنی ہے کہ میری جگہ پر محمد ہوتے انہیں پھانسی دی جاتی، خبیب ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تمہاری جان نہیں لیں گے۔ خبیب نے کہا، تاریخی جملہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، کہا یارو سن لو، لوگو سن لو، یہ تو پھانسی کی بات ہے، جان کی بات ہے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں میرے نبی کے پائے اقدس میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، میرے نبی کے پائے اقدس میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے نبی سے سچی محبت، اور یہ ہے توحید کی سینوں میں عظمت۔ اس طریقے سے توحید کی عظمت کو سمجھو۔ بے شمار واقعات موجود ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے توحید کے خلاف امور۔ آج ہمارے گھروں میں شرک موجود ہے۔ بعض مسلمان کہیں گے ہمارے گھروں میں مولانا شرک کہاں ہے، ہم تو توحید والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں۔ میرے بھائیوں، نمبر 1، تعویذ ہمارے معاشرے میں نہیں موجود ہے، تعویذ لوگ نہیں پہنتے۔ آج ایک بڑی تعداد ہے جنات سے پریشان، شیطانوں کے اثرات سے پریشان ہے، یا ان کے پاس اولاد نہیں، یا وہ بیمار ہے، جا کر کے لوگوں کے پاس تعویذیں لٹکاتے ہیں، تعویذیں پہنتے ہیں۔ یہ تعویذ شرک ہے، دین اسلام کے خلاف ہے۔ تعویذ پہننا جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ لوگوں، تعویذ اگر کسی نے پہن رکھا ہے، ابھی وہ مسجد سے جب نکلے تو کاٹ کر کے پھینک دے۔ پورا اعتماد اور بھروسہ کس پر کرے؟ رب پر کرے۔ اگر بیماری وہ دیتا ہے تو شفا کون دے گا؟ وہی دے گا۔ پریشانی میں وہ مبتلا کرتا ہے تو انشاءاللہ پریشانی سے کون نکالے گا؟ رب نکالے گا، جیسے نبی اور صحابہ کو نکالا۔ رب کو چھوڑ کر ماں کی قسم کھانا، غیر اللہ کی، جانور کی قسم کھانا، کسی پیر کی قسم کھانا، یہ بھی توحید کے خلاف چیز ہے۔ رب نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ، جسے قسم کھانا ہو وہ کس کی قسم کھائے؟ رب کی قسم کھائے۔ اسی طریقے سے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا۔ بہت سارے لوگ ہیں منتیں مان لیے، نظریں مان لیتے ہیں، فلاں پیر، فلاں پیر، فلاں بابا اور فلاں مولوی کے نام پر جانور ذبح کر دو۔ میرے بھائیوں، اصلاح کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے ایک مومن کمپرومائز کر سکتا ہے، سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن توحید کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، دنیا کی کسی بھی چیز سے، دنیا کے کسی بھی شخص سے، دنیا کے کسی بھی عالم سے سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ یہی تو ہماری سب سے قیمتی دولت ہے۔ اگر ہم نے توحید کو کھو دیا تو ہمارے پاس بچا ہی کیا، اگر ہم نے توحید کو شرک میں ملا دیا تو
تو ہماری نجات کے لیے کون سی چیز رہ گئی؟ رب کے سامنے ہم کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، کاہنوں کے پاس جانا، ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو دکھانا اور نہ جانے کیا کیا دکھا کر کے پتا کرنا اللہ ہمیں بیٹا دے گا، بیٹی دے گا، کتنے اولاد ہمیں دے گا، غیب کی بات ہے، رب کے سوا کوئی بھی نہیں بتا سکتا، چاہے وہ علم کا پہاڑ اور چٹان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے جانور سامنے سے پار کر جائے تو یہ سمجھنا ہمارا سفر صحیح نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ شرک موجود ہے ہمارے درمیان، جانور گزر جائے، بلی گزر جائے، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں اب ہمارا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے چاہے غیب کا مسئلہ ہو، نبی غیب نہیں تھے، غیب اگر نبی کو کہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں شرک ہے۔ اسماء و صفات میں شرک ہے۔ حاضر و ناظر ماننا یہ رب کی خصوصیت ہے، نبی کے یہاں یہ چیز نہیں تھی، تو ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، توحید کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ 2 پوائنٹ ہے، بات انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ توحید کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ جو شخص شرک کرے گا اس پر رب جنت کو حرام کر دے گا۔ اسی طریقے سے انسان جب شرک کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان جب شرک کرتا ہے تو رب کی لعنتیں اس پر برستی ہیں، رب کی رحمتوں سے وہ دور کر دیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی آخری پوائنٹ، توحید سے ہم غافل ہیں، توحید سے ہم غافل ہیں۔ آج دنیا کے پیچھے ہم بھاگ نکلے ہیں، اس دنیا کی رہنائیوں میں، اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو رنگ ہے اس کے پیچھے ہم اپنے آپ کو لگا رکھا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے توحید کیا چیز ہے۔ میرے بھائیوں، توحید کی عظمت کو سمجھو اور اپنے بچوں کی تربیت میں سب سے مقدم اگر کوئی چیز رکھو تو توحید کی عظمت کو رکھو۔ اور میں بتلا دینا چاہتا ہوں، توحید کی عظمت کے حوالے سے 2 کتابیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان، ہر مومن اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو وہ 2 کتابیں پڑھا دے۔ 2 کتابیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے لکھی ہوئی، نمبر 2 تقویۃ الایمان شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ کے رکھی ہوئی۔ ان دونوں کتابوں کو میرے یارو اپنے بچوں کو پڑھا دو، عقیدے کو مضبوط کر دو، تاکہ ہمارا بچہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے اسے کوئی گمراہ نہ کر سکے، اس کے عقیدے کو کوئی خراب نہ کر سکے۔ اور اگر ہم نے اپنے بچوں کے عقیدے کو درست کر دیا تو انشاءاللہ ہم تربیت میں کامیاب ہو گئے۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔